بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے واقعات میں نے قصے کہانیوں میں ہی سنے پڑے تھے کہ ساس یا سوتیلی ماں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ پروین کی شادی کے بعد ہم دونوں کا ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا کیونکہ وہ رخصت ہو کر کراچی سے لاہور چلی گئی تھی اور اس کی شادی بھی ہنگامی طور پر ہوئی تھی۔ پروین کے والد سفیان اور اس کے سسر حامد صاحب آپس میں گہرے دوست تھے۔ پہلے حامد صاحب بھی کراچی ہی میں رہتے تھے مگر پھر کاروبار کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ البتہ اپنے دوست سے میل جول برقرار رکھا اور جب بھی اپنے کام کے سلسلے میں لاہور سے کراچی آتے تو سفیان ہی کے گھر 2-4 دن قیام کرتے۔ پروین سے انہیں بہت محبت سی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے باتوں باتوں میں پروین کا رشتہ اپنے بیٹے نعمان سے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پروین کے والد خوش ہو گئے کہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی، مگر سفیان صاحب اچانک بیمار پڑ گئے اور بات ٹل گئی۔ بیماری نے اتنا طول پکڑا کہ گھر میں موجود ساری جمع پونجی حتیٰ کہ بیٹی کے جہیز کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے بھی بیماری پر لگ گئے، پھر بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ سفیان کے آخری وقت میں حامد صاحب اپنی کسی ذاتی مجبوری کے سبب پہنچ نہ سکے، البتہ انتقال کی خبر پر بیٹے کو ساتھ لے کر آئے۔ سوئے میں شرکت کے بعد حامد نے پروین کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنے مرحوم دوست کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے لیے ان حالات میں بچی کو بیانا آسان نہیں، مگر وہ نکاح کے بعد اسے ان 2 کپڑوں میں ہی رخصت کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔ پروین کی والدہ نے، جو حقیقتاً بیٹی کے لیے بہت پریشان تھیں، بڑوں سے مشورے کے بعد کسی جہیز وغیرہ کے بغیر ہی بیٹی کو 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ یوں وہ لاہور چلے گئی اور اس کے کچھ عرصے بعد میرا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ البتہ یہ ضرور پتہ چلا کہ پروین کو اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ ایک تقریب میں پروین کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ پروین کی ساس زرینہ بیگم کو اس نکاح سے شدید صدمہ پہنچا تھا اور وہ سفیان صاحب کی زندگی ہی میں ان کے بگڑتے مالی حالات کے بارے میں سن کر اپنے بیٹے کے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کی بہو تلاش کر چکی تھیں، اور جب اس کا رشتہ لے کر جانے کی تیاریاں کر رہی تھی تو باپ اور بیٹا پروین کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ حامد صاحب کو بیوی کے ارادوں کا اندازہ نہیں تھا، ان کا خیال تھا کہ نعمان پروین کو ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جائے۔ یہ بات دل میں طے کر کے انہوں نے نعمان کو ساتھ لیا اور تعزیت کے لیے چلے گئے۔ نعمان نے پروین کو دیکھا، پسند کیا تو حامد صاحب نے حالات دیکھتے ہوئے پروین کو نقاب پڑھوا کر ساتھ لے آئے، لیکن جب وہ سب گھر پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھ گیا۔ جبکہ نعمان کی والدہ کو اس نکاح کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ نعمان کی ایک تلافیہ رافتہ بہن نگہت اپنے 6 سالہ بیٹے جنید کے ساتھ والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ اسی نے بائی کے لیے اونچے گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لانے کے خواب اپنی ماں کو دکھائے تھے، لہٰذا دونوں ماں بیٹی نے پروین کو قبول نہیں کیا۔ زرینہ اپنے بیٹے پر خوب گرجیں برسیں کہ اس نے اس نکاح کے لیے رضامندی کیوں دی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں۔ اس پر نعمان نے بتایا کہ سفیان انکل کی موت پر والد کی یہ حالت دیکھ کر میں نکاح سے انکار کی ہمت نہ کر سکا۔ قصہ مختصر، کچھ ہی دنوں میں زرینہ بیگم نعمان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ پروین کا کسی اعتبار سے نعمان سے کوئی جوڑ نہیں، جبکہ پروین ایک خوش شکل خوب سیرت لڑکی تھی۔ اس نے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال کر بہت خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کی، مگر ان تینوں کے ماتھے کے بل یوں کہ توں نہ ہوئے۔ پروین کی والدہ 1-2 بار بیٹی سے ملنے آئیں تو ان لوگوں نے تیوریاں چڑھا لیں اور طنز سے ان کا 2 دن ٹھہرنا دوبر کر دیا۔ پروین نے ان کی بے عزتی کی پیش نظر انہیں سسرال آنے سے منع کر دیا، جس کے بعد وہ بیٹی کی شکل بھی دیکھنے کو ترس گئیں۔ زرینہ بیگم نے اندر ہی اندر یہ کھچڑی پکائی کہ کسی بھی طرح نعمان کی دوسری شادی کروا دی جائے، جبکہ حامد صاحب ان تمام تر معاملات سے بے خبر تھے۔ ان کی کاروباری مصروفیات ہی ایسی تھی کہ گھر میں وقت کم گزرتا۔ وہ مطمئن تھے کہ پروین نعمان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ساس
نند اور شوہر سب اچھا ہے کا بھرپور ڈرامہ کرتے نظر آتے۔ پوتے کی پیدائش کے بعد زرینہ بیگم کو اپنے خواب بکھرتے دکھائی دیے تو انہوں نے اپنی فہم تیز کر دی، کیونکہ نعمان کی بچے سے محبت ایک فطرتی امر تھا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا بدل جاتا، انہوں نے اسی امیر گھرانے میں جا کر لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا۔ لڑکی خوبصورت تھی، مگر کسی وجہ سے اس کا کئی بار رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ زرینہ بیگم نے انہیں نعمان کی پہلی شادی کے سے متعلق بتاتے ہوئے ایسی جھوٹی داستانیں سنائی کہ ان لوگوں کو نعمان کی حالت پر ترس آنے لگا۔ نعمان ہر اعتبار سے ان کے لیے قابل قبول تھا، مگر وہ صرف پہلی بیوی کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے۔ بچے کے بارے میں انہیں یہ بتایا کہ جب شادی کے 7 ماہ بعد پروین کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کے میکے جا کر تحقیق کروائی۔ پتہ چلا کہ پروین کے محلے میں کسی لڑکے سے مراسم تھے۔ اسی تسمے سے باپ چل بسا، جبکہ حامد صاحب ان سارے معاملات سے لا علم رہے اور دوست کی محبت میں شادی کے لیے ہاں کر بیٹھے۔ یوں اس خاندان کے شیشے میں اتار کر ان ماں بیٹی نے ان سے رشتہ پکا کرنے کی حامی بھر لی۔ البتہ لڑکی نے والدین سے کچھ وقت مانگ لیا۔ نعمان کو زرینہ بیگم نے ساری بات بتا کر اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس جھوٹ میں ساتھ دے، تب ہی اس کی دوسری شادی ہوگی۔ نعمان بچے کے معاملے میں ذہنی طور پر اس جھوٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن لڑکی دیکھنے کے بعد راضی ہو گیا۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ دوسری شادی پروین کو اعتماد میں لے کر کرے۔ زرینہ بیگم نے مصلحتاً یہ بات مان لی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بات حامد صاحب سے ضرور کرے گی اور پھر یہ سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ لہٰذا اس نے بیٹی سے مشاورت کر کے ایک نیا منصوبہ بنایا، جس سے نعمان کو بھی لا علم رکھا گیا۔ ایک طرف نعمان سوچی سمجھی سازش کے تحت پروین کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف مائل ہونے لگا، جبکہ پروین نعمان کا بدلتا روپ دیکھ کر بہت حیران تھی اور وہ خوش بھی کہ اب وہ اکثر اسے مہنگے ہوٹلز میں کھانا کھلانے کے لیے لے جاتا، تحفے تحائف دلاتا۔ بظاہر گھر کا ماحول پرسکون نظر آنے لگا تھا، مگر پروین کو اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ ساس اور نند کیا سلوک کرنے والی ہیں۔ دوسری طرف زرینہ نے بھی محبت کا ایسا ڈرامہ رچایا کہ بار بار بہو کو یہ جتانے لگی کہ وہ کم زور ہوتی جا رہی ہے، اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ پروین کو رات کو زبردستی دودھ پینے کی ہدایت کرتی۔ اگر کبھی پروین رات میں دودھ پینا بھول جاتی تو خود دودھ کا گلاس بھر کر اس کے کمرے میں آ جاتی۔ محبتوں کی اس بارش میں بھیگتی پروین سمجھنے لگی کہ بچے کی آمد نے اس کی تقدیر بدل ڈالی ہے۔ نعمان دوسری شادی کی اجازت کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی والدہ اور بہن کی نئی سازش سے بے خبر تھا۔ اسے آہستہ آہستہ پروین سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ بیوی سے محبت کا ڈرامہ اس کا دل موم کر رہا تھا۔ پروین سلائی کڑھائی اچھی طرح کرتی تھی، خاص طور پر بچوں کے کپڑے سینے میں ماہر تھی۔ زرینہ بیگم نے اپنی بیٹی نگہت سے مشورہ کیا کہ نگہت کے بیٹے جنید کی اگلی روز سالگرہ تھی تو اس نے بیٹے کے 2 جوڑے نکالے اور ماں سے کہا، اماں کل جنید کی سالگرہ ہے، آپ یہ جوڑے پروین کو دے آئیں کہ وہ انہیں کل تک سی دے۔ وہ رات کو کام ختم کر کے سینے بیٹھ گئی تو اسی دوران زہر ملا دودھ اس کے کمرے میں رکھ آئیں یا اسے اپنے سامنے پلا کر آ جائیں۔ بعد میں اس کی موت کو خودکشی ثابت کر کے کیس بند کروا دیں گے۔ اول تو پوسٹ مارٹم ہونے نہیں دیں گے، مگر ایسا ہو گیا تو کہہ دیں گے کہ نعمان دوسری شادی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے پروین نے خودکشی کر لی۔ پروگرام کے مطابق شام کو زرینہ نے جوڑے پروین کے حوالے کرتے ہوئے انتہائی پیار سے کہا، پروین بیٹا، جنید نے ضد پکڑ لی ہے کہ سالگرہ پر یہی کپڑے پہنے گا۔ اگر انہیں آج رات ہی تم سی دو تو بچے کی خوشی بڑھ جائے گی۔ زرینہ نے جس شرین لہجے میں یہ بات کہی تھی وہ انکار نہ کر سکی اور رات کو اپنے سارے کاموں سے فراغت کے بعد کپڑے سینے بیٹھ گئی۔ نعمان کو اس روز اپنے دوست کے گھر کسی تقریب میں جانا تھا۔ حالات سازگار دیکھ کر زرینہ نے دودھ کے گلاس میں چوہے مار دوا ملا کر پروین کے کمرے میں لے جا کر کہا، بیٹا یہ دودھ گرم ہے، ابھی پی لو، میں نے اس میں کچھ طاقت بخش چیزیں ملائی ہیں، تمہیں تھکن نہیں ہوگی۔
یہ سن کر پروین نے کہا اماں جان رکھ جائیں، میں پتلون سی کر ابھی پی لیتی ہوں۔ زرینہ نے سوچا کہ اگر زیادہ اصرار کیا تو کہیں شک نہ ہو جائے۔ گلاس میز پر رکھ کر باہر چلے گئے۔ ان کا نواسہ جنید ان کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ زرینہ گلاس رکھ کر واش روم چلی گئی۔ جنید جو اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا کہ بستر سے اٹھا اور مامی کے کمرے میں گیا، کیونکہ اسے زرینہ نے بتایا تھا کہ مامی اس کی سالگرہ کے کپڑے سلائی کر رہی ہیں اور وہ کپڑے پیک کرنے اس کے کمرے میں جا رہی ہیں۔ جنید اپنے کپڑے دیکھنے پروین کے کمرے میں گیا۔ وہاں زرینہ بیگم نہیں تھی۔ اس کی نظر دودھ کے گلاس پر پڑی۔ نانی اسے بھی سونے سے پہلے دودھ کا گلاس پینے کے لیے دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھا کہ گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں گٹک گٹک پی گیا۔ جب پروین کی نظر اس پر پڑی، وہ گلاس خالی کر چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بچہ ہے، پی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ دودھ پی کر وہ دوبارہ نانی کے کمرے میں چلا گیا۔ اتنی دیر میں زرینہ واش روم سے آ کر جنید کے لیے دودھ لے کر آ گئیں تو وہ پیٹ پکڑ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ جنید نے بتایا کہ اس نے مامی کے کمرے میں رکھا دودھ کا گلاس پیا ہے، تب سے پیٹ میں شدید تکلیف ہے۔ یہ سن کر زرینہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنی دیر میں نعمان بھی گھر آ گیا۔ حسب عادت اس نے پہلے ماں کے کمرے میں جھانکا تو وہاں جنید کو تڑپتے دیکھا۔ جنید نے روتے ہوئے ماموں کو بھی بتایا کہ نانی نے مامی کے کمرے میں جو دودھ کا گلاس رکھا تھا اسے پینے کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ نعمان نے ذرا سختی سے ماں سے اصل ماجرا پوچھا تو وہ ڈری ہوئی تھی۔ فوراً سچ اگل دیا۔ نعمان ماں کی ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زرینہ بیگم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ منصوبہ نگہت ہی نے بنایا تھا۔ نعمان جنید کو ہسپتال لے جا رہا تھا، اس نے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ نگہت کو زرینہ نے اطلاع دے دی تھی کہ نعمان جب جنید کی لاش لے کر واپس آیا تو ان دونوں ماں بیٹی کی چیخوں سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ پروین اس سارے واقعے کے دوران جنید کے کپڑے ہی سیتی رہی۔ نعمان نے اس کے کمرے میں جا کر اسے اس المیہ سے آگاہ کیا، پھر گھر والوں نے زرینہ کو بچانے کے لیے یہ راز چھپا لیا۔ نگہت اور زرینہ بیگم اس حد تک خوف زدہ ہو گئی تھیں کہ نعمان کے کہنے پر انہوں نے پروین سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ لی اور دونوں سمجھ گئی تھیں کہ یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے ملی ہے۔ جو گڑھا انہوں نے پروین کے لیے کھودا تھا خود اس میں گر گئیں۔ البتہ نعمان نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنی والد کو ساری حقیقت بتا دی، جس پر انہوں نے واضح طور پر یہ دھمکی دی کہ اگر ان دونوں نے پروین کے ساتھ کوئی اور زیادتی کی تو اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کروانے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کریں گے۔ زرینہ نے جس خاندان میں نعمان کا رشتہ طے کیا تھا، حامد صاحب خود وہاں گئے اور معذرت کے بعد اس رشتے کو ختم کر دیا۔ انہوں نے بھی ان دونوں ماں بیٹی کی کہی ہر بات حامد صاحب کو بتا دی کہ پروین بد چلن ہے اور اس کا نعمان کی اولاد نہیں، اس لیے نعمان دوسری شادی کرے گا، پروین کو طلاق دینا چاہ رہا ہے۔ حامد صاحب اس تہمت پر بھڑک اٹھے۔ نعمان پر بھی ماں اور بہن کی سازش کی پوری تحقیق کھل چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حامد صاحب نے نعمان کو الگ رہنے کا مشورہ دیا اور اسے علیحدہ گھر کرائے پر دلوا کر پروین کی والدہ کو بلوانے کے لیے اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ میری ملاقات انہی دنوں پروین سے مارکیٹ میں ہوئی اور اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رہنے کے ارادے سے حامد صاحب کے ساتھ کراچی آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرے گھر بلانے پر یہ ساری کہانی مجھے سنائی اور یہ خوشخبری بھی دی کہ اس کی والدہ ساتھ جانے کے لیے مان گئی ہیں اور وہ اب ان کے ساتھ الگ گھر میں رہیں گی۔ اب نعمان پروین سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ قدرت نے اسے اس کے صبر کا میٹھا پھل دے دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔